فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ ڈھیلے کرتے میں سر پر دوپٹہ اوڑھے جیسے ہی کمرے سے باہر آئی، اسے سردار بیگم کی آواز آتی سنائی دی۔ حریب! وہ فوراً سے پلٹ کر انہیں دیکھتی، مؤدب سے سلام کرتی انہیں سینے سے سر لگا گئی۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہارے نصیب بلند کرے۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے کو چومتی ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ آپ کمرے سے باہر کیوں آئیں؟ میں آپ کے پاس ہی تو آ رہی تھی، حریب پریشان ہوتی بولی۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم دل، محبت کرنے والی، سب کی فکر میں گھلنے اور سب کا خیال رکھنے والی۔ اور پھر یہاں تو بات سردار بیگم کی تھی، جنہوں نے اس یتیم کے سر پر تب ہاتھ رکھا تھا جب اس کے اپنے بھی اسے پھنک گئے تھے۔ وہیں اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی دوست سب کچھ تھیں۔ مجھے معلوم ہے تم میرے پاس ہی آ رہی تھی، وہ شفقت سے اس کا پرنور چہرہ ہاتھوں میں لیے مامتا سے بولی۔ خیر، التمش رات ہی شہر سے آیا ہے، اس وقت ملازمہ پیچھے حویلی میں میرے ساتھ دوسرے کام میں مصروف ہیں، تو میری بچی ذرا التمش کو ناشتہ دے دو، وہ بھوک کے معاملے میں بہت زیادہ غسیل ہے، تم جانتی ہو، وقت پر اس کا کوئی کام نہ ہو تو حویلی میں طوفان مچا دے گا۔ یہ کہتی سردار بیگم جہاں مسکرائی تھی وہیں حریب لب بھینچ گئی۔ جیسا آپ کا حکم اماں بیگم۔ وہ معصومیت سے سر جھکاتی ان کے حکم کی تکمیل کرتے کچن میں آ گئی۔ ارے حریب، کیا یہ ناشتہ التمش کے لیے تیار کر رہی ہو؟ کیونکہ تم تو ہاسپٹل 8 بجے تک جاتی ہو اور ابھی 7 بجے ہیں۔ تبھی ساجدہ بی بی وہاں آتی پوچھنے لگی، جی اماں بیگم نے مجھے کہا تو میں۔ وہ ہاتھ روک کر سادگی سے گویا، شکر ہے تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، اس لڑکے نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، ایسا ہنگامہ مچا رکھا ہے، جاؤ جلدی جاؤ اس کا ناشتہ لے کر۔ وہ خفگی سے کہتی چلی گئیں تو حریب سر جھکاتی ناشتہ لے کر اس کے دروازے پر کھڑی آہستہ سے دستک دے گئی۔ تبھی دروازہ 1 سیکنڈ میں کھلا، جسے سامنے والے کو پورا یقین تھا کہ دروازے کے اس پار وہی کھڑی ہو۔ حریب کی سانسیں تھم گئیں، سیاہ ٹراؤزر، بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے، چوڑے شانے، غصے سے بھرے عضلات، بکھرے بال، آنکھوں میں سرخی لیے وہ اسے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ التمش کی گرجدار آواز گونجی۔ چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے میں حریب کے لیے وہ روب، وہ گھن گرج نہیں لا پایا جو دوسروں سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے لہجے کا عام حصہ ہوتا تھا۔ حریب کے معاملے میں وہ صدا سے نرم، محبت کرنے والا، بلی کے بچے جیسا تھا۔ اس کی ایک جھلک ہی سردار التمش بستار کو موم کی طرح پگھلا دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ ناشتہ لائی ہوں آپ کے لیے، وہ ٹرے سامنے کر گئی۔ نہیں ہے بھوک مجھے۔ یہ خیال رات کو کیوں نہیں آیا؟ تب بھی میں بھوکا ہی تھا شاید، وہ منہ پھلائے بولا۔ آواز تھوڑی نرم ہو گئی۔ تو ملازمہ سے کہہ دیتے اگر آپ کو بھوک لگی تھی تو۔ اتنی رات گئے میں کیسے آپ کے کمرے میں آپ کے لیے کھانا لا سکتی تھی؟ وہ زور دیتی بولی۔ ضروری نہیں ہے ہر بھوک کا تعلق پیٹ سے ہو، کچھ طلب نگاہوں کی بھی ہوتی ہے جو کسی کے دیدار سے مٹتی ہے۔ وہ بے بسی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتا بولا۔ جب وہ سرخ چہرہ لیے اس کی باتوں کی گہرائی کو اچھے سے سمجھتی، ناشتہ لیے 1 قدم آگے بڑھی۔ وہ جو دروازے پر پہاڑ جیسا کھڑا تھا آہستہ سے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ سیدھی اندر آتی، ناشتہ میز پر رکھتی، پلٹ کر جانے لگی۔ اس کی ان باتوں کا حریب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس جلد سے جلد اس کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ سنو حور، اس نے بے ساختہ آواز دی۔ حریب کے قدم تھم گئے، دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی سردار، بنا اس کی سمت پلٹے وہ بولی۔ التمش کی گہری نظریں حریب کا سر تا پا جائزہ لے رہی تھی۔ سفید رنگ کے پاکیزہ رنگ میں اس کا مومی نور جیسا نورانی مجسمہ التمش کے دل کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اچھی لگ رہی ہو، جذبوں سے پر لہجہ لیے وہ دل کا کہا زبان کی نظر کرتا دروازہ بند کر گیا۔ حریب سختی سے آنکھیں میچتی آگے بڑھ گئی۔ سردار ولی بزدار نیک، اصول پرست اور انصاف پسند سردار تھے، حق اور سچ کا ساتھ دینے والے۔ انہوں نے کبھی غریب اور امیر انسان میں فرق نہیں کیا، جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا افضل بزدار، جو کہ باپ کے بعد سرداری کا درجہ رکھتا تھا، ہمیشہ ماں باپ کے سامنے ان کے فیصلوں پر سر جھکائے کھڑا رہا، کبھی کوئی ضد نہیں کہی، جو کہا چپ چاپ مان لیا۔ اس کے مقابل ان کی چھوٹی بہن نور کی فطرت میں تھوڑی ضد اور خودسری تھی، جسے سردار ولی اپنے روب سے ہمیشہ دبا کر رکھتے تھے۔ لیکن کسے پتا تھا کہ ایک رات وہ چپکے سے سب کچھ چھوڑ جائیں گے۔ اچانک ہوئی اس موت سے سردار بیگم تو جیسے گمسم ہو گئی۔ 2 بچوں کا ساتھ، بھری جوانی اور زندگی کا سفر، یہ ذمہ داریاں بڑی کٹھن تھیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے انہوں نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے تمام گاؤں کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔
رشتہ داروں، گاؤں والوں اور جاننے والوں کے لیے جتنے سردار ولی اہم تھے اتنی ہی سردار بیگم اہم ہو گئی۔ لوگ ان کا اصل نام تقریباً بھول گئے تھے، سب انہیں اماں بیگم، سردار بیگم کہنے لگے۔ ان کا حکم سب کے لیے اہم مانا جانے لگا۔ وقت کے ساتھ بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی قریبی جاننے والوں میں افضل کے لیے ساجدہ کو پسند کیا اور اسے بیاہ کر حویلی لے آئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی حویلی میں خوشیوں کی جیسے بہار آ گئی۔ ساجدہ امید سے تھی۔ سردار بیگم یہ خبر سنتے ہی اللہ کے حضور سجدے میں گر گئیں۔ وہ دادی بننے والی تھی۔ اگلے 2 دن تک حویلی میں خوشیاں منائی گئیں، صدقے خیرات کیے گئے، ہر کوئی انہیں اور ساجدہ کو مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ اسی دوران نور کی شادی بھی بات چلنے لگی، جو کسی رشتے پر تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ اصل بات تو تب پتہ چلی جب سردار بیگم سختی سے پیش آئیں۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی جو شہر میں ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ حقیقت جان کر سردار بیگم کو زبردست جھٹکا تو لگا، لیکن شوہر اور بیٹے کی عزت کی خاطر انہوں نے خود کو سنبھالا اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے نور کو اس کی پسند کے ساتھ شہر رخصت کر دیا۔ افضل کو برادری سے باہر شادی پر اعتراض تو بہت تھا، لیکن ماں کے سامنے وہ بھی خاموش رہا۔ دونوں بچے اپنے گھر کو ہو چکے تھے اور خوش و خرم تھے، اور پھر التمش کی پیدائش سے ان کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ سردار بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ التمش جو بہت ہی خوبصورت براؤن آنکھوں اور شہزادوں کے سے نقوش رکھنے والا حویلی بھر کا لاڈلا تھا، ہر کوئی اس کی نظر اتارتے نہیں تھکتا تھا۔ افضل اور سردار بیگم اپنے رب کے حضور جتنا شکر کرتے کم تھا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں التمش جیسی نعمت جو عطا کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، لیکن التمش کے بعد ساجدہ اور افضل کی زندگی میں پھر کوئی اولاد کی خوشی نہیں آئی۔ انہوں نے بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا جو اللہ کی مرضی۔ سردار بیگم کے دل میں ایک پوتی کی کسک حسرت بن گئی۔ وہ اپنے اللہ سے ایک چاند سی پوتی کی ڈھیروں دعائیں کرتی۔ وہیں افضل کو جیسے اب کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہی۔ ایک بیٹا ولی وارث اور سرداری اور جاگیر جائیداد کے لیے ضروری تھا، وہ التمش کی صورت رب نے انہیں عطا کر دیا۔ گاؤں میں ایک مزار تھا جس کے عرس میں گاؤں کی ایک بڑی تعداد لوگوں کے اس عرس میں شامل ہوئی تھی۔ طرح طرح کے لوگ آئے تھے، وہاں نظر آ رہے تھے۔ کوئی چادر چڑھا رہا تھا، کوئی دعائیں کرتا نظر آ رہا تھا، اور کوئی لنگر بانٹ رہا تھا، تو کوئی جھولی پھیلا کر آنے جانے والوں سے نذرانہ مانگ رہا تھا۔ سردار بیگم بھی چادر چڑھا کر درگاہ سے جیسے باہر آئیں تو ایک طرف انہیں کونے میں چھوٹے سے بچے کی بہت تیز رونے کی آواز آئی۔ ارے چپ ہو جاؤ بد نصیب، یہاں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تجھے کہاں سے پالیں؟ اس کرخت آواز پر سردار بیگم اور ان کی ملازمت چونک کر پلٹی۔ وہ شاید اس مزار کا مجاور تھا جو چھوٹی سی چادر میں لپٹے بچے کو جھڑکتا، ہاتھوں میں لیے زور زور سے ہلاتا بول رہا تھا، ارے اتنے کمسن بچے کو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ شاید اسے بھوک لگی ہے، اس کی ماں سے کہو اسے دودھ پلائے۔ سردار بیگم رہ نہ سکی اور اس کے پاس آتی ناراضگی سے بولی، سردار بیگم یہ 1 ماہ کی بچی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں، اسے کل کوئی یہاں اس درخت کے پاس رات کے اندھیرے میں چھوڑ گیا۔ پتہ نہیں وہ کون بد نصیب ماں باپ تھے جنہوں نے اس رحمت کی قدر نہ کی۔ کل رات سے یہ بچی میرے پاس ہے، رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہے، نہ ہی دودھ پیتی ہے نہ ہی سنبھلنے میں آ رہی ہے۔ اللہ جانے اس کا نصیب کیا ہے، مجاور اسے ہلاتا افسردگی سے بولا۔ لیکن سردار بیگم کو اس کے جملے نیزے کی مانند دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ تو جیسے تڑپ ہی گئیں۔ ایسے مت کہو، ہو سکتا ہے میرے رب نے اس بچی کے نصیب میں بہت اچھا لکھا ہو، تبھی تو یہ یہاں چلی آئی۔ وہ مجاور کے ہاتھ سے بچی کو لیتے ممتا سے بھرے لہجے میں بولی۔ چادر ہٹا کر اس سے دیکھا جو 14ویں کے چاند کی طرح روشن دکھائی دے رہی تھی، ایک دم گلابی خوبصورت نقوش والی، جس کی پیشانی بہت روشن تھی۔ ان کی گود میں آتی جیسے وہ چپ ہوتی سو گئی۔ سردار بیگم کو اتنی حسین بچی دیکھ کر گہرا صدمہ ہوا۔ انہیں کوئی اونچے گھرانے کی رحمت معلوم ہوئی جس نے اس رحمت کو بوجھ سمجھ کر یہاں پھینک دیا تھا۔ یہ بچی میرے ساتھ جائے گی، میری حویلی، سردار بیگم نے حکم دیا۔ مجاور خوشی اور حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ بہت بڑے دل کی مالک ہیں سردار بیگم، اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ آپ نے ایک یتیم لاوارث بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے نصیب کھول دیے۔ وہ مجاور انہیں دعائیں دیتا مست مگن جھومتا چلا گیا۔ سردار بیگم اس بچی کو بہلاتی ہوئی اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے جس محبت اور اپنائیت کا انہیں احساس ہو رہا تھا وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ سارے راستے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہیں۔ ارے یہ بچی کس کی ہے اماں بیگم؟ تبھی افضل 5 سال کی التمش کی انگلی تھامے وہاں آتے بولی، یہ میری بیٹی ہے، میری چھوٹی سی پیاری پوتی، میرا سب کچھ۔ وہ محبت سے ڈوبے لہجے میں بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیرانی سے بچی کو دیکھتے بولے،
مطلب کہ آج سے یہ تمہاری بھی بیٹی ہے؟ اماں بیگم مسکرائیں۔ ارے اماں بیگم، پتہ تو چلے یہ بچی کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اور پھر سردار بیگم نے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی، جسے سن کر اسے افسوس کے ساتھ دکھ بھی ہوا۔ وہ بچی سچ مچ چاند کا ٹکڑا تھی۔ سردار بیگم نے ملازمہ سے کہہ کر گاؤں کی ایک عورت جو حال ہی میں زچگی کے مراحل سے گزری تھی اسے بلوایا اور اس بچی کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اسے تب تک دی جب تک اس کا کوئی اور حل نکل نہیں آتا۔ اماں بیگم اگر کل کو اس کے کوئی وارث نکل آئے اور انہوں نے حق جتایا تو افضل گہری سنجیدگی سے بولا، تب کا تب دیکھی جائے گی، اگر کوئی نکل بھی آیا تو اس کا ایسا حشر کروں گی کہ منہ چھپا کر بھاگیں گے۔ اماں بیگم کے اتنے خطرناک انداز دیکھ کر افضل مسکرا اٹھے۔ سردار بیگم نے اس بچی کے سر سے کئی نوٹ وار کر غریبوں میں بانٹے، صدقے کیے۔ وہ پیٹ بھر کر دودھ پینے کے بعد ایسے چین کی نیند سوئی جیسے اپنی ماں کی آغوش میں ہو۔ اماں بیگم، یہ تو بالکل بلی کا بچہ ہے، ملائم سا، سفید گورا۔ اس کا نام کیا ہے؟ چھوٹے سے التمش کو وہ بچی بہت پسند آئی تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا بولا، ہاں بالکل جیسا میرا شیر التمش ہے، یہ بھی بالکل بلی کے بچے جیسی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چومتی بولی، اس کا نام حریب ہے، حوروں کے جیسی۔ انہوں نے اسے مطلب سمجھایا، کیا میں اسے گود میں اٹھا لوں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ سردار بیگم مسکراتی ہوئی حریب کو اس کی گود میں دے گئیں، جو خوشی سے چہکتا اسے پیار کرنے لگا۔ وقت اپنی چال چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سردار بیگم کی شفقت کے سائے میں دونوں بچے پل کر اب تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ التمش کی رگوں میں جہاں سرداروں کا خون تھا وہیں اس کا مزاج بھی ان جیسا تھا۔ وہ حریب پر اپنی پوری ملکیت دکھاتا تھا۔ جہاں وہ ننھی پری ڈھیروں معصومیت لیے اس کی دوست ہمراز اس کا سب کچھ تھی، وہیں وہ اس پر کڑی نگرانی کے ساتھ اس کے سائے کی طرح بھی رہتا تھا اور ہر پل اس کی حفاظت بھی کرتا۔ اسے کہاں پڑھنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے سامنے آنا ہے اور کس سے بات نہیں کرنا، کون سا کام نہیں کرنا، اماں بیگم سے پہلے وہ اس کے سامنے جواب دہ ہوتی تھی۔ حریب کے معاملے میں وہ آہستہ آہستہ اتنا حساس ہو جائے گا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دادا سردار کی خوبیاں رکھتا ہے، لیکن وہ تو معصومیت اور لڑکپن میں ہی کسی اور نگری میں چل پڑا تھا، جس کا احساس اور کسی کو تو نہیں لیکن تھوڑا بہت سردار بیگم کو ضرور ہوا۔ وہ دونوں ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے بہت نزدیک آتے، ایک دوسرے کے عادی بھی ہوتے جا رہے تھے، جو سردار بیگم کو اب احتیاط کی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرنے لگا۔ حریب تو چلو معصوم کم سن، ابھی بھی بچی تھی، لیکن التمش وہ تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے جا رہا تھا۔ انہیں اب سنجیدگی سے سوچنا پڑا اور اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جائے، کیونکہ مستقبل میں بہت سخت ذمہ داریاں تھیں جنہیں اسے دیکھنا تھا اور اس کے لیے اسے سخت امتحان سے گزرنا تھا۔ اس لیے ایک شام انہوں نے بہت خاموشی سے اس فیصلے سے سب کو آگاہ کر دیا۔ کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن التمش بہت خاموشی سے سب کے بیچ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے حریب سے دور جانے کا غم ہے۔ ظاہر ہے بچپن سے دونوں کا بہت گہرا تعلق اور سارا دن کا ساتھ رہتا تھا، اب ایسے میں الگ ہونا یہ غم کوئی کم تو نہیں تھا، لیکن ان کے فیصلے کے سامنے وہ چپ ہوتا سر جھکا گیا۔ 10-12 سال جب پرائے دیس میں گزار کر آئے گا تو سب بھول جائے گا۔ وقت کے ساتھ ذہن پر بچپن کی تمام یادیں مٹ جائیں گی تو وہ ایک بردبار مرد کی طرح نکھر کر مضبوط اور طاقتور بن کر ایک نئے روپ میں سب کے سامنے اجاگر ہوگا۔ پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو تسلی دیتی وہ گہری سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، لیکن اچانک افضل کے حادثے سے ہونے والی موت کی خبر سن کر تو جیسے حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ جوانی میں شوہر کی موت اور اب بڑھاپے میں جوان بیٹے کی موت کا صدمہ انہیں جیتے جی مار گیا۔ التمش کو سینے سے لگائے وہ اپنے بیٹے کے جنازے پر دھاڑے مار مار کر ایسا روئی کہ سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اب وہی ان کا سب کچھ تھا، ان کی زندگی کا کل سرمایہ۔ ان کی شخصیت کی بلند و بالا عمارت التمش کے سہارے ہی اب کھڑی تھی۔ وہ ان کی عمر بھر کی کمائی تھا جسے وہ کسی بھی حال میں اب اجڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زندگی ایک بار پھر انہیں بھاری ذمہ داری سونپ گئی، جنہیں خوشی یا پھر غم جیسا ہو نبھانا تھا، اور انہیں ذمہ داریوں کو نبھاتے کتنا وقت گزر گیا یہ کوئی سردار بیگم سے پوچھتا۔ کل کے بچے جوانی کی دہلیز پر کھڑے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے۔ سالوں بعد التمش جب وطن واپس لوٹا تو اسے دیکھ کر تو اماں بیگم حیران ہی رہ گئیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد کاٹ، انتہا کا وجی، کثرتی مضبوط جسم، ذہانت سے چمکتی روشن سیاہ خوبصورت آنکھیں، اسے دیکھ کر حویلی کے ہی نہیں گاؤں کی ہر عورت لڑکی یہاں تک کہ مردوں نے بھی دانتوں میں انگلیاں دے دی۔
اس جیسا شاید ہی کسی عورت کے خوبرو مرد جنا ہو۔ سردار بیگم تو اس کی نظر اتارتے اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ ساجدہ بی بی بھی اپنے شاندار بیٹے پر واری صدقے جا رہی تھی، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں کئی سالوں بعد بھی حویلی آ کر کسی کے دیدار کو ترس رہی تھی۔ وہ بے تابی سے یہاں وہاں دیکھتا کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا بات ہے میرے لال، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ سردار بیگم اس کے بکھرے گھنے بال سمیٹتے بولی۔ ہور نظر نہیں آ رہی، کیا اسے میرے آنے کا علم نہیں؟ وہ لہجے میں گہری سنجیدگی اور سختی لیے پوچھنے لگا۔ سردار بیگم کا چہرہ تو ایک پل میں ساکت رہ گیا، پھر وہ جبراً خود کو سنبھالتی آہستہ سے بولی، بتایا تھا نا، وہ اب ایک قابل ڈاکٹر بن گئی ہے، گاؤں کی سرکاری اسپتال میں جاتی ہے، وہاں گاؤں کے تمام لوگوں کا مفت علاج کرتی ہے، ابھی بھی وہیں ہے، بس تھوڑی دیر میں آتی ہوگی۔ ان کی تفصیل پر بھی شاید وہ مطمئن نظر نہیں دکھائی دے رہا تھا، تبھی کھڑا ہوتا بولا، میں خود اس سے مل کر آتا ہوں۔ اس کی جلد بازی کو دیکھ کر سردار بیگم تو حق دک رہ گئیں۔ اس کا مطلب وہ اتنے سالوں گزارنے کے بعد اب تک وہیں کھڑا تھا، اسی راہ کا مسافر بن کر اسی راہ تک تھے۔ تبھی حریب مسکرا کر سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ کانچ کسی بڑی بڑی پلکوں والی آنکھیں، گلابی گلابی گورا رنگ، کھڑی ناک، روشن پیشانی، لمبے بھورے بال، نازک سراپا، سب سے بڑھ کر اس کا پاکیزہ پرنور چہرہ۔ التمش تو دنگ اسے دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ سالوں دور رہنے کے بعد بھی وہ ایک پل کو اس کی یاد اس کے وجود سے غافل نہیں ہوا تھا۔ حریب کو سامنے دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکتا، ایک عجیب سرور میں مبتلا اسے خوشی دے رہا تھا۔ سردار کیسے ہیں آپ؟ وہ بغار اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ التمش کو لگا جیسے اس کا دل پھڑ پھڑا کر حریب کے قدموں میں جا گرے گا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ محبت اور جذبے سے بھرے لہجے میں وہ نظریں یوں ساکت اور منجمد کیے اسے دیکھ رہا تھا جیسے محو عبادت ہو۔ اس کے مقابلے میں حریب بالکل نارمل انداز میں خوش اخلاقی سے پیش آتی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اماں بیگم خاموشی سے بس دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ خود سے کہتی دوپٹہ اوڑھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے التمش کو کھڑا مسکراتا دیکھ وہ کانپ گئی۔ سردار آپ؟ ہاں، میں یہ کافی لایا تھا بنا کر کہ دونوں مل کر ساتھ پئیں گے، اندر آ جاؤ۔ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑے وہ چمکتی آنکھوں سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اتنی رات کو آپ کے میرے کمرے میں آنا کچھ مناسب نہیں، کسی نے دیکھ لیا تو تہمت اور انگلیاں اٹھیں گی۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، مجھ پر اگر لوگوں نے الزام تراشی کی تو اماں بیگم کی تربیت پر بات آئے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولی، پھر جو تہمت اور انگلیاں اٹھائیں گے انہیں زمین میں زندہ دفنانے کی طاقت سردار التمش بزدار میں ہے۔ ابھی میں زندہ ہوں، کوئی تم پر سوال تو کیا آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا، اسی لیے ان فکروں سے آزاد ہو جاؤ۔ وہ حریب سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہتا واپس پلٹ گیا اور اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ وہیں ایک طرف باہر لے جاتا ایک کرسی کھینچ کر اسے بٹھا گیا۔ میرے دوستوں کو وہاں میرے ہاتھ کی کافی بہت پسند تھی، اکثر فرمائش پر ان کے لیے میں کافی بنا کر ان کے ساتھ انجوائے کر کے پیتا۔ اب میری اکلوتی اور خاص دوست تم ہی ہو تو میں یہ کافی بنا کر تمہارے پاس چلا آیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ کافی پینے کے ساتھ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا بولا، بچپن بہت پیچھے رہ چکا سردار، ہم وقت سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہمارے بیچ دوستی جیسا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں کے سردار بننے والے ہیں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں اس فضول کی حرکتوں کو نہ پسند کرتی ہوں، نہ اس میں آپ کا ساتھ دوں گی، یہ آخری بار ہے، اس کے بعد آپ مت آئیے گا۔ سر جھکائے وہ اٹل لہجے میں بولی، سردار تو بن جاؤں گا، ایک بار تمہیں اپنی ملکیت میں لے لوں، اس کے بعد ایسی ویسی ساری حرکتیں نہ صرف پسند کرواؤں گا بلکہ خوشی سے تم سے کرواؤں گا بھی۔ وہ ذو معنی انداز میں بولتا حریب کا دل بند کروا گیا۔ حریب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہکلائی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں تم نہیں جانتی یا بھولی بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ وہ اماں بیگم بچپن میں سب سمجھتی مجھے تم سے اتنے سال دور کر گئیں کہ شاید 7 سمندر دور بھیج کر وہ میرے دل سے تمہاری محبت ختم کر دیں گی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے حور۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ لاکھ جتن کر لو یا جھاڑ پھونک یہ ختم تو نہیں ہوتی، مزید اس کی آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ خیر تمہیں یہی بتانے آیا تھا، ورنہ میں اتنا پاگل اور فارغ انسان تو ہوں نہیں جو اتنی رات کو یہاں تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں بگاروں۔ مرد ایسی فضول کی حرکتیں صرف اپنی من پسند عورت کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ بہت جلد مجھے سردار کے رتبے پر فائز کر دیا جائے گا،
پھر میں اماں بیگم سے بات کروں گا ہماری شادی کی. تم تیار رہنا. زیادہ نہیں، بس تمہارا اقرار چاہیے، باقی میں سب سنبھال لوں گا. وہ بڑے لاپرواہ انداز میں اسے گہری نظروں سے دیکھتا ایسے بول رہا تھا جیسے بہت اہم مسئلے کو یہاں حل کرنے آیا ہو. وہیں حریب کے تو جیسے اندر کی دنیا تہس نہس ہو گئی. اس کے عضلات کھنچ گئے اور بھووں کے بیچ ایک شکن آ گئی. سردار، مجھے اس قسم کی باتیں بالکل پسند نہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی. کیوں؟ دنیا کے تمام لوگ شادیاں کرتے ہیں، گھر بساتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. میں یا تم کون سا کچھ انوکھا کر رہے ہیں جو میں شرم کروں؟ اب تم کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہی ہو. شادی کے بعد تمہیں سب اچھا لگے گا. اب میں چلتا ہوں. گڈ نائٹ. اپنی بات بے خوفی اور نڈر لہجے میں کہتا وہ بنا اس کی کوئی رائے جانے ایک مغرور راجا کی طرح چل دیا. حریب کے تو جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور گال سرخ تپنے لگے. اس کے بعد سے سلسلہ جیسے چل پڑا. وہ کبھی کہیں بھی اس سے ملنے پر اپنی محبتوں اور چاہتوں کا اظہار بے تکلفی سے اس سے کرنا نہیں بھولتا تھا. حریب اس کی بڑھتی بے خوفی اور جذباتیت کو دیکھ اندر سے ہولتی رہتی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے کہ ان کے بیچ زمین آسمان کا فرق تھا. وہ آسمان پر چمکنے والا چاند تھا تو وہ زمین کی بے زر سی خاک. ان کا ملن ناممکن تھا. لیکن التمش تو اس فرق کو بھلائے جیسے اپنے عشق میں بس جل رہا تھا. وہ کسی بھی بس اپنی اور حور کے رشتے کو نام دے کر اسے اپنا بنا کر پاس رکھ لینا چاہتا تھا. اماں، یہ دودھ ساجدہ اماں کو دیا. ان کے سر میں درد ہے تو وہ دوائی لے لیں گی. انہیں کہنا دودھ گرم ہے تو جلدی پی لیں ورنہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ ناراض ہوں گے. انہیں ٹھنڈا دودھ بالکل پسند نہیں اور الرجی بھی ہے. وہ دودھ کا گلاس اماں کموں کو پکڑا کر ہدایات بھی دے رہی تھی. حریب بی بی، یہ الرجی کیا ہوتا ہے؟ اماں کموں منہ بنائے بولی. وہی جو حور کو التمش سے ہوتی ہے، کوفت، بیزاری، اکتاہٹ. اس لیے ہی مجھ سے دور بھاگتی ہے. تبھی اچانک التمش کچن میں آتا زور سے بولا تو وہ دونوں چونک گئی. سردار بابا، میں سمجھی نہیں. اماں کمو دوپٹہ منہ پر رکھتے ہنس دیں. اماں آپ جائیں، جس نے سمجھنا تھا نا سمجھ لیا. وہ ہلکا سا ہنس دیا. تبھی اماں کموں کے پیچھے وہ بھی نکلنے لگی. تم کہاں چلی؟ ابھی تو رکو. سب سے ان گاؤں والوں کے پیچھے اپنا خون جلائے رکھتی ہو. ابھی تو جا کر تمہارا دیدار نصیب ہوتا ہے تو دل کو کچھ سکون ملتا ہے. کچھ وقت ٹھہر کر میرے دل کی دوا بھی تو کرو. محبت پاش نظروں سے اس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہوتا. وہ شرارت سے بولا. اپنی عزت کا خیال نہیں؟ نہ میری. کم سے کم اماں بیگم کی عزت کا ہی خیال رکھ لیں. وہ دانت پیس کر نکلنے کی کوشش میں تھی جو پورا راستہ روکے کھڑا تھا. عزت کا خیال ہے تبھی اتنا کچھ برداشت کر جاتا ہوں. تم جس طرح سے بات کرتی ہو میں ان لہجوں اور لفظوں کا عادی نہیں. یہ صرف تم ہو جو التمش کے سامنے بے خوفی سے سر اٹھا کر بولتی، اس کی محبت اور جذبوں کی توہین کرتی ہو. ورنہ التمش بزدار کے سامنے لوگ منہ کھولنے سے پہلے 3 بار سوچتے ہیں. میں زبردستی تو ان راہوں کا مسافر نہیں بنا. یہ تو رب کی عنایت ہے جس پر میرا کوئی زور نہیں. التمش کی آواز گویا آندھی کی گرج تھی. چہرے پر وہی غرور جسے دیکھ کر بڑے بڑے تھر تھر کانپنے لگے. اسے سخت نظروں سے گھورتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا. حریب بے اختیار دیوار سے لگتی گہرے سانس لینے لگی. ایک تو اس لڑکے نے اسے سولی پر لٹکا رکھا تھا. وہ اس کی خود سری ضدی طبیعت اور جنون سے اب ڈرنے لگی تھی. اسے سر پرے سردار سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی. حریب سردار بیگم کی عمر بھر کی ریاست مٹی میں نہیں ملانا چاہتی تھی اور وہ تھا کہ ہر بار آڑے آ جاتا تھا. اب تو وہ غربت اور تنہائیوں سے بھی نہیں ڈرتا تھا اور اس کے بہت قریب آ کر اپنی محبتوں کو اسے یقین دلاتا تھا. لیکن حریب کا خون خشک ہو جاتا. کیا ہوا میری بچی؟ آج کچھ زیادہ ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہے. وہ بھی ہاسپٹل سے آئی تھی اور آتے ہی سیدھا اماں بیگم کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی. وہ پیار سے اس کے لمبے بالوں کو سنوارتی پوچھنے لگی. بس اماں بیگم. کیا بتاؤں؟ گاؤں کے لوگ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ہنس کر بولی تو اماں بیگم بھی ہنستی. بس میری بچی، کچھ ہی وقت کی بات ہے، پھر تو پرائے گھر رخصت ہو جائے گی تو میرے سر سے بھی بوجھ تھوڑا ہلکا ہوگا. پھر وہاں اپنا یہ ڈاکٹری کا شوق پورا کرنا. اماں بیگم کی بات سن کر حریب کا دل ایک دم سکڑ گیا. نہ جانے کیوں ان کی بات سے دل انکاری ہوتا. اپنا سر پٹخنے لگا کہ وہ کیوں اسے پرائے گھر رخصت کرنے کا خیال ظاہر کر رہی ہیں. اسے کہیں نہیں جانا. وہ یہیں ان کے پاس اس حویلی میں رہنا چاہتی ہے.
لیکن ان کے فیصلے یا بات کا جواب دینا حریب کا مزاج نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ جاؤ حریب، کھانا کھا کر آرام کرو میرا بچہ، شاباش۔ اس کے بال سمیٹتی محبت سے بھرے لہجے میں بولی تو وہ بے دلی سے اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک تو لگی تھی لیکن اماں بیگم کی باتوں سے جیسے بھوک مٹ گئی تھی۔ مجبوراً کرسی کھینچتی وہ بیٹھ گئی۔ تبھی ملازمہ کھانا لگانے لگی۔ میرا بھی کھانا لگاؤ۔ وہ بھی باہر سے لوٹا تھا، شاید زمینوں پر گیا تھا، اب سیدھا ڈائننگ روم میں آتا حکم صادر کرتا بولا۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں اس کا نمایاں قد، مضبوط جسامت اور جاذب چہرہ اور کھل اٹھا تھا۔ اس کی آواز پر حریب ٹھٹک گئی۔ وہ چل کر عین اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن حریب اپنی دھن میں مگن اسے مکمل نظر انداز کیے جلدی جلدی کھانے میں مشغول تھی۔ وہ جلدی سے اس کی پرشوق نظروں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی جو اندر تک اسے جھانکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آرام سے کھاؤ لڑکی، کھانا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ارد گرد بھی انسان نظر دوڑا لیتا ہے۔ شریر لہجے میں بولتا وہ مستقل اسے اوپر سے نیچے تک گھور بھی رہا تھا۔ اصل فساد کی جڑ یہ نظر ہی ہے۔ وہ سکون سے بولی، مجھے دیکھنے سے کون سا فساد پھیل جائے گا؟ وہ دانت پیستا بولا، یہیں سے تو اصل فساد شروع ہوگا سردار صاحب۔ جو چیز دسترس میں نہ ہو اسے دیکھنے سے انسان کی خواہشیں جاگتی ہیں، انسان کے اندر اسے پانے کی آگ لگے گی، پھر وہ ہر رشتے کا احترام، لوگوں کی باتوں کا خوف، یہاں تک کہ عزت و نفس کی بھی بازی لگا دے گا۔ اسے کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہر حد سے بھی گزر جائے گا۔ وہ بنا لگی لپٹے بولی، اتنی سعادت مندی بھی اچھی نہیں۔ وہ ناراض ہوا، اور اتنی بے خوفی، باغی سرکشی بھی اچھی نہیں۔ وہ دو بدو بولی، تم شروع سے بزدل لڑکی ہو جو دوسروں کے فیصلے پر سر جھکانے والی، خوف سے ڈر کر جیتی رہی۔ ایسے لوگ کبھی خود کے لیے نہیں جی سکتے، وہ ہمیشہ دوسروں کی غلام بن کر رہتے ہیں۔ التمش کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ بالکل، کیونکہ میری رگوں میں سردار ولی بزدار کا خون نہیں، میں اس خاندان کا حصہ نہیں جسے سرکشی، بے خوفی اور بغاوت وراثت میں ملی ہو۔ یہ تو آپ سرداروں پر جچتا ہے۔ مجھ لاوارث یتیم کو زمین سے اٹھا کر عزت دی، اسے پالا پوسا، اپنا نام دیا۔ میں اگر ساری زندگی اس حویلی کے لوگوں کی خدمت کرتے بھی گزاروں تو ان کا احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ سخت کھردرے لہجے میں کہتی کھڑی ہوئی، حور؟ التمش کی آواز صدمے سے دو چار تھی۔ حریب کہیں مجھے سردار، میری حیثیت مقام یہی ہے۔ زمین کی خاک سر پر مت چڑھائیں، سر کی خاک بربادی کی علامت ہے۔ مجھے اماں بیگم نے اپنی عزت بنایا ہے، ایسا کچھ مت کریں کہ ان کی عزت پر حرف آئے، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ کہتے کہتے جیسے کمزور پڑ گئی تھی۔ التمش ششتر سا بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی ذات کو کس خول، کس دائرے میں رکھتی تھی اسے آج معلوم ہوا تھا۔ دادی بیگم نے تو مجھ سے کبھی کوئی فرق نہیں رکھا، نہ ذات پات کا، نہ اپنے پرائے کا۔ جتنا پیار مجھے یا پھپھو کے بچوں کو دیا اتنا ہی تمہیں دیا۔ ہمیشہ تمہاری بات کو اہمیت دی، ہر ذمہ داری تمہیں سونپی، تمہیں قابل بنایا، تم پر اندھا بھروسہ کیا، پھر بھی تم نے اونچ نیچ حیثیت کی دیواریں اٹھا رکھی ہیں۔ بقول تمہارے انہوں نے تمہیں فرش سے عرش پر اٹھا کر بٹھایا، لیکن تمہاری سوچ آج بھی فرش پر ہے۔ التمش نے اسے کھری کھری سنائی، سردار حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، بھلا مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ سارا گاؤں جانتا ہے اماں بیگم نے مجھ پر جو احسان کیا۔ میں اپنی ذات سے ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بننا نہیں چاہتی۔ یہ کہتی وہ رکی نہیں، پھر التمش زور سے مکہ ٹیبل پر مارتا خود پر کنٹرول کرنے لگا۔ کیسی ہو؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ وہاں مما، نانی بیگم، فرا سب بیٹھی ہیں۔ لگتا ہے بچپن سے تمہاری مہمانوں کو دیکھ کر بھاگنے کی عادت بدلی نہیں۔ وہ وسیع تھا، اماں بیگم کا نواسا، جو حریب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ بلا وجہ کہ اسے دیکھ کر فضول گوئیاں کرنا، اسے گھورنا، اس کے آتے ہی وہ حویلی میں چھپ جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ بیلکنی میں کھڑی تھی جب وہ اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ آپ یہاں کیوں چلے آئے؟ ماتھے پر بل لیے وہ تڑک کر بولتی جانے کو ہوئی تھی۔ ارے مزاج اتنا برہم کیوں ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ راستے میں حائل ہوتا ایک عجیب مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا۔ حریب کا تو خون جل کر راکھ ہو گیا۔ وسیع بھائی میرے راستے سے ہٹیں۔ وہ دانت پیستے غرائی۔ تبھی التمش کی بھاری اور گرجدار آواز پر وہ سٹ پٹا کر پیچھے اچھلا۔ وسیع، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
وسیع کو حریب کے ساتھ کھڑا دیکھ وہ کرخت لہجے میں دھاڑا، دل تو کیا اس کا گلا دبا کر وہیں مار دے۔ وہ بس میں یوں ہی حریب سے بات کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ وسیع گھبرا کر صفائی دینے لگا۔ ہمیشہ جب یہاں آتا ہوں تو اسے حریب سے بات کرنے میں کوئی خوف کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن التمش کے آ جانے سے وہ ایسا سہم گیا جیسے چور کی چوری پکڑی گئی ہو۔ حریب غصے سے گھور کر اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ آئندہ اگر تم مجھے اس حویلی میں کسی سے بات کرتے نظر آئے تو تمہیں زندہ دفنا دوں گا، سمجھ آئی؟ پھپھو کے ساتھ آتے ہو تو جہاں وہ بیٹھتی ہیں وہیں حدود تک رہا کرو۔ ادھر ادھر گھسنے کی کوشش کی تو پھر میرے غضبناک فیصلے کے لیے بھی تیار رہنا۔ وہ درستگی سے بولتا جانے لگا، ارے التمش میرے بھائی، تم تو بالکل بدل گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے نانا جان کی مرحوم سرداری روح تمہارے اندر آ گئی۔ وہ ماحول کو نارمل کرتا کھسیانی ہنسی ہنستا بولا، مرحوم روح کا تو پتہ نہیں، لیکن ہاں میں سردار کا پوتا ضرور ہوں۔ سرداروں کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، اس لیے مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ رشتوں کی پامالی پر بات آئی تو میں پھر کچھ نہیں دیکھوں گا، اپنی وحشتناک آواز میں کہتا وہ چلا گیا۔ وسیع کا تو دل جیسے پل میں دھڑکنا ہی بھول گیا اس کا غضب دیکھ کر۔ اور اماں حریب کا کہیں کوئی رشتہ دیکھا؟ ارے جوان بچی ہے، عمر نکل گئی تو کون بیاہے گا؟ جلد سے جلد کوئی رشتہ دیکھ کر اسے فارغ کریں، یا پھر ساری زندگی اسے اپنی ملازمہ ہی بنا کر رکھیں گی؟ نور طنزیہ انداز میں بولی، نور زبان کو لگام دو، حریب میری بیٹی ہے، میری نواسی، میری پوتی، اسے میں نے پالا ہے، راتوں کو جاگ کر اسے گود میں سلایا ہے۔ کتنی بار بتاؤں کہ اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ تمہیں اس کے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سردار بیگم کا درست لہجہ انہیں سیخ پا کر گیا۔ اس کا مطلب اماں بیگم، حویلی جائیداد جاگیر کا بٹوارا ہوا تو ہمارے مقابل وہ بھی اس حصے میں شامل ہوگی، اسے بھی ہمارے برابر حصہ ملے گا؟ نور حیرانگی سے چور لہجے میں بولی، اس حویلی کی حقدار ابھی میں خود زندہ ہوں۔ رہی بات سرداری کی تو اس کا حق التمش کا ہے، جو بہت جلد اسے ملے گا۔ جب بھی بٹوارا ہوا تو سب کو ان کا حق برابر ملے گا۔ میں جرگے میں بیٹھ کر بطور سردار التمش کے سامنے یہ فیصلہ کروں گی، تمہیں اس کی فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ سردار بیگم سختی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ نور وہیں بیٹھی ناگن کی طرح بل کھانے لگی۔ ایسے کیسے کوئی لاوارث ان کے مقابل آ کر جائیداد میں حصہ لے سکتی ہے؟ اس کا تو کوئی انتظام کرنا ہی ہوگا۔ اماں کمو حور نظر نہیں آ رہی، صبح سے وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ التمش کچھ پریشان سا بولا اور کسی سے تو پوچھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے سردار بیگم کی خاص ملازمہ جو بہت پرانی تھی ان سے پوچھنے لگا، سردار بابا، حریب بچی کی تو کل رات سے بہت طبیعت خراب ہے، بخار میں تپ رہی تھی بچی۔ سردار بیگم ساری رات اس کے پاس رہی، ابھی بھی کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اماں کمو دکھ سے کہتی پھر کام کرنے لگی، لیکن التمش کے دل کو اضطراب اور بے چینی نے گھیر لیا، اس سے رہا نہیں گیا تو قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ حریب کے روم کے سامنے کھڑا اسے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اسے بیڈ پر سویا دیکھ کر اس کے دل کی لہ ہی بدل گئی۔ حور، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی، چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے اسے بہت پیاری لگی۔ التمش زمین پر بیٹھتا اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا۔ التمش کے چہرے پر حریب کے لیے عزت اور احترام کے کئی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حور، کاش کہ تمہیں پیدا کرنے والی ماں تمہیں دیکھتی تو تمہارے نورانی چہرے کو تھام کر دن رات چومتی اور خود پر ناز کرتی۔ وہ آہستہ سے اس کے سر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا۔ جب حریب گہری نیند میں بھی اس کے لمس کی حدت سے کرنٹ کھا کر بیدار ہوئی۔ سردار، اس نے حیرانگی سے دیکھا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ مجھے اماں کمو سے پتہ چلا تو رہا نہیں گیا، اسی لیے تمہیں ایک نظر دیکھنے چلا آیا۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اس کے نور سے چمکتے چہرے کو دیکھتا اس سے بولا، آپ میرے کمرے میں؟ اس کی صدمے سے آواز پھٹ گئی، آپ کو ایسے یہاں میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بخار سے سرخ ہو رہی آنکھوں میں نیند کے ڈورے لیے وہ بولی، ہر وقت فضول کے خدشوں میں مت پڑا کرو، کبھی کسی کے احساسات اور جذبات کا بھی خیال کر لیا کرو۔ حریب کی فکر مند ہونے پر وہ غصے سے بولا، میرے سر پر بدنامی کھڑی ہے اور میں کچھ نہ کہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زور کے چکر آنے پر وہ گرنے لگی۔ تبھی التمش کے مضبوط بازوؤں نے اسے سنبھالا۔ اب میں تمہارے لیے بدنامی کا سبب بھی بن گیا؟ وہ صدمے سے گھرا سانس کھینچ گیا۔ جہاں کوئی مضبوط رشتہ نہ ہو وہاں بدنامی ہی جنم لیتی ہے۔
میرے اور آپ کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ہاں تو تم ایک بار کہو میں ساری دنیا کے خلاف ہو کر تمہیں اپنا نصیب بنا لوں گا۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے حور، صرف تمہارے ٹھکرائے جانے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ تم میرا ہاتھ تو تھامو، پھر دیکھو تمہارا سردار ہر دیوار ہر رکاوٹ کو پھلانگ کر تمہیں کیسے اپنی عزت اپنا محرم نہیں بناتا۔ آنکھوں میں کئی خواب سپنے لیے وہ امید سے اسے دیکھتا ایسے بول رہا تھا جیسے اس کا خود پر اب کوئی اختیار نہیں رہا ہو۔ حریب دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ ایک عرش پر اسے اماں بیگم نے بٹھایا تھا اور ایک عرش پر اسے سردار التمش بٹھا رہا تھا۔ وہ جو آنکھ اٹھا کر بھی اسے دیکھنے سے ڈرتی تھی، آج بنا پلکیں جھپکائے اسے تک رہی تھی۔ وہ سر تپا اس کی محبت بنا کھڑا تھا، اس کی ایک نظر کی عنایت کا منتظر۔ اس کے روم روم سے حریب کی محبت کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اس کی جگہ دنیا کے شاید کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو خود پر رشک کرتی جھوم رہی ہوتی، لیکن حریب ان خوش قسمت لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبت کا ہاتھ تھام کر جواب محبت سے دیتی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو سب سے پہلے سردار بیگم کا اعتبار اور اپنے کردار کا غرور کھوتی، اور وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل پر پہاڑ جیسا بوجھ ڈال کر وہ اس کے بڑے ہاتھ کو جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ التمش شاخ سے ٹوٹے زرد پتے کی طرح گرتا اذیت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ انتہائی گہری سانسیں لیتی، لڑکھڑاتے شکستہ قدموں سے چلتی سیدھی سردار بیگم کے کمرے میں آئی۔ بات اب بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہوتا اس نے سردار بیگم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ مزید اب اس محبت اور اذیت کی جنگ میں خود کو پستا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سردار بیگم اس وقت تسبیح کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں بوجھل قدموں سے آتا دیکھ وہ اشارے سے اسے اپنے پاس بلاتی اس کا سر اپنی گود میں رکھ گئی، پھر پھونک مارتی بولی، کیا بات ہے میری جان، کیا طبیعت میں بالکل بہتری نہیں آئی؟ کہو تو شہر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اسے بالوں میں انگلیاں پھیرتی فکر سے بولی۔ حریب کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ان کی آغوش میں گرنے لگے۔ کیا بات ہے حریب، سب ٹھیک تو ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اب کے سردار بیگم پریشانی سے بولی، اماں بیگم اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو کیا آپ اس کا یقین کریں گی؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتی ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گئی۔ حریب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی، تمہاری ہر بات پر مجھے خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ سچائی سے بولی۔ اماں بیگم بات ہی کچھ ایسی ہے جسے سن کر اپنا یقین ڈول سکتا ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، جو بھی بات ہو حریب، میرا تم پر یقین اتنا کمزور نہیں جو ڈول جائے۔ تم میری پرورش ہو اور مجھے تم پر اندھا اعتماد ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے میری تربیت پر آنچ آئے۔ سردار بیگم کا لب و لہجہ بہت مضبوط تھا۔ حریب نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں آپ کے علم میں یہ بات کافی پہلے سے لانا چاہ رہی تھی، لیکن خود میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہی تھی۔ یہ سب آپ سے کہتی۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ شاید سب ٹھیک ہو جائے، بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اور اونچے رتبے پر فائز ہونے کے بعد وہ بدل جائے، اپنی نادانی کا احساس ہونے پر وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ پہلے سے مزید طاقتور ہونے کے ساتھ باغی بھی ہونے لگے ہیں۔ میں مزید ان کی خودسری، ان کی سرکشی پر خاموشی اختیار کر کے ان کا حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھ پر اعتبار کیا، میں آپ کی عزت، آپ کی امانت ہوں۔ اس سے پہلے آپ کی عزت یا امانت میں کوئی خیانت ہو، آپ پلیز مجھے یہاں سے کہیں بھیج دیں، اس حویلی سے دور، بہت دور، جہاں مجھے کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ اسے وقت سے پہلے جب اس حویلی کے امین مجھے خود دھکے دے کر نکالیں۔ وہ یہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سردار بیگم ساکت اور جامد حیرت سے گنگ اسے دیکھتی بولی، کس کی بات کر رہی ہو؟ ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ سردار۔ حریب کی جواب سے ان کے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ سردار بیگم جوں کی توں بیٹھی رہ گئی۔ مطلب اتنے سالوں کی جلاوطنی، اپنوں کی دوری کے بعد بھی وہ عشق کی راہوں پر ثابت قدم تھا۔ کیوں حریب، تم نے یہ سب مجھے بہت پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ ان کی آواز کسی کنویں سے آئی۔ اس سے پہلے ایسی نوبت نہیں آئی تھی اماں بیگم، وہ ہچکی لیتے بولی۔ نوبت؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ میرے کمرے تک چلے آئے تھے۔ جانتی ہے ان کے لہجے میں بغاوت تھی، ایک آگ تھی جس میں وہ سب تہس نہس کر دینے کے لیے تیار تھے۔ نہ انہیں اپنی عزت کا خیال ہے، نہ اس مقام و مرتبے کا جو بہت افضل اور عزت اور احترام والا ہے۔ وہ برسوں کی ریاضت کو پل میں خاک میں ملا دینے کو بھی تیار ہیں اماں بیگم۔ میں کیا کروں؟ حریب نے آج تمام راز ان پر عیاں کرتے ضمیر کا بوجھ دل پر سے اتار پھینکا۔ اب سردار بیگم
چاہے جو فیصلہ کریں، وہ ہر چیز سے آزاد ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تیاری کر لو میری بچی، اس حویلی کو چھوڑ کر جانے کے بالکل اسی طرح جیسے ہر بیٹی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہے، انہوں نے سرد فیصلہ کن انداز میں کہا۔ حریب ناسمجھی سے انہیں حیرت سے دیکھتی رہ گئی، اور پھر چند دنوں بعد سردار بیگم کی گہری خاموشی کا قفل آخر کار ٹوٹ گیا۔ انہیں اپنی عزت کو بے داغ رکھنے کا راستہ مل گیا، کیونکہ نور کے سسرال سے اس کی نند کے بیٹے کے لیے حریب کا رشتہ بہت پہلے سے آیا ہوا تھا۔ بس سردار بیگم کچھ سوچ بچار میں لگی اس رشتے پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی، لیکن اب بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کرتے اس رشتے پر حامی بھر دی، جس کی وجہ سے نور اپنی نند کی فیملی کے ساتھ پورے طور طریقے سے حویلی رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ اس وقت اتفاق سے نہ تو التمش گھر پر تھا اور نہ ہی حریب۔ سردار بیگم نے لڑکی کی رضامندی جان لینے کے بعد حتمی فیصلہ سنانے کی اجازت مانگتے مہمانوں کو خوش اخلاقی سے رخصت کر دیا، اور پھر جب یہ خبر التمش کے کانوں تک گئی تب حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کا ایسا خطرناک روپ سردار بیگم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اماں بیگم؟ کیا آپ حور کا رشتہ کیسے کسی غیر لوگوں میں کر سکتی ہیں؟ اس کی قہر بھری آواز سے حویلی کے در و دیوار کانپ رہے تھے۔ سرکشی اس کے ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ میں اسے اعتراض کی وجہ نہیں پوچھوں گی التمش، بس یہی پوچھوں گی کہ کیا اسے بھی اعتراض ہے میرے اس فیصلے سے؟ سردار بیگم کی بات پر التمش غصے سے کانپتا سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھو میرے لال، میرے شیر، جیسے سرداری میں ایک اصول پسند اور انصاف پرست جاگیردار کی بیوی ہوں۔ آج سے سالوں پہلے میری اپنی اولاد نے بھی پسند کی شادی کی تھی۔ بات جب عزت پر آئی تو اسے اپنا راز کھولنا پڑا۔ اس نے بھی کئی رشتوں سے انکار کیا تھا۔ میں نے وجہ نہیں پوچھی، صرف اتنا کہا کہ جس کے ساتھ وہ رخصت ہونا چاہتی ہے اسے میرے سامنے لے آئے۔ وہ اگر تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگ لے اور اس بات کا اقرار کر لے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ انسان مخلص تھا، اس نے آ کر ہاتھ مانگا، میں نے بھی بیٹی کو دھوم دھام سے رخصت کر دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں انکار یا اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے ہمیشہ اپنی عزت اور شرافت کا دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، اسی لیے میں نے یہ دھڑکا ہی ختم کر دیا۔ وہ بات کرتے کرتے سانس لینے کے لیے رکی۔ آج سالوں بعد مجھے وہ دھڑکا تمہاری طرف سے لگ رہا ہے، اس لیے میں تمہارے اعتراض کی وجہ نہیں پوچھوں گی، بلکہ یہی کہوں گی کہ اگر میرے اس فیصلے سے اسے بھی انکار ہے تو لے آؤ اسے بھی سامنے، تاکہ اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھے۔ اگر وہ بھی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو میں وہی فیصلہ کروں گی جس میں تم دونوں کی خوشی ہوگی۔ سردار بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ التمش تو سناٹوں میں گھرا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ سردار بیگم نے تو بساط ہی جیسے الٹ کر رکھتی تھی۔ حویلی نے کبھی کسی کے قدموں میں قید کی زنجیریں نہیں ڈالے۔ پھر تو تم سردار ہو، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ التمش کسی اندھی طوفان کی طرح حویلی سے نکلا۔ جب ساجدہ بی بی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئیں، التمش کہاں جا رہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ماں کو دیکھتا بولا، ڈوبنے سے پہلے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اماں سرکار۔ اتنا کہتا وہ گاڑی تیز اسپیڈ میں دوڑا گیا۔ وہیں ساجدہ بی بی ڈھلتے دل سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہور ہور وہ اسپتال میں داخل ہوتے ہر طرف اسے ڈھونڈتا آوازیں دے رہا تھا۔ سردار، اس کی آواز سنتی وہ اپنے روم سے بھاگ کر باہر آئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، چلو روم میں۔ اس کی کلائی دبوچے اسے واپس روم میں لے آیا۔ سردار ہوش میں تو ہیں، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ غصے سے ہاتھ چھٹکتے بولی، بھاڑ میں گیا سب کچھ، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کے انداز پر وہ ہکی بکی رہ گئی۔ کہاں؟ ہماری شادی کا فیصلہ سنانے دادی بیگم کو، اور جو رشتہ آیا ہے اس سے انکار کرنے کو۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ نظریں چرا کر بولی، آخر کس کو دھوکہ دے رہی ہو؟ مجھے یا خود کو؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اب غصے کی انتہا پر پہنچتا وہ اسے کاندھوں سے جکڑے خود کے قریب کر گیا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی سردار، نہ ایسی گستاخی کا سوچ سکتی ہوں۔ آپ کے اور میرے مقام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے سارے جذبے یک طرفہ ہیں، اس سفر میں آپ تنہا ہیں۔ وہ غم سے بوجھل آواز میں بولی، اس کا مطلب تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں؟ وہ بے بس سا بولا، نہیں۔ آپ کی حریب کے جواب پر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا۔ معافی چاہتی ہوں سردار۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، پھر تیزی سے روم سے نکلی۔
इस पल एक आंसू चुपचाप अल्तमिश की आंख के किनारे से टूट कर गिरा था। आफताब और हुरैब का रिश्ता पक्का होते ही दोनों घरों में उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सरदार बेगम अल्तमिश के दिले हाल से अब अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी, इसीलिए वो मजीद हालात को बिगड़ने का मौका दिए जल्द अज जल्द हुरैब को रुखसत करके उसे अपने घर का करना चाहती थी। हुरैब अब ज्यादातर सरदार बेगम के साथ घर पर वक्त गुजारती। वो हर काम उससे पूछ पूछ कर रही थी। फर्नीचर, शादी का कार्ड, हत्ता कि ज्वेलरी तक उसकी पसंद से तैयार की गई थी। इस सब के बावजूद वो बिल्कुल चुप, हर पल किसी गहरे ख्यालों में गुम रहती। कभी तो सरदार बेगम को लगता शायद अल्तमिश की तरह वो उसके साथ भी ज्यादती कर रही हैं, लेकिन फिर जब वो सोचती कि इस रिश्ते के लिए हुरैब ने जब खुद आगे बढ़कर उन्हें रजामंदी दी थी तो फिर वहीं अल्तमिश अंधेर मुंह हवेली से निकलता, रात को ही घर लौटता। वो अंदर से जैसे पूरी तरह टूट गया था। साजिदा बीबी अम्मा बेगम ने बहुत बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसका पथरीला अंदाज और आंखों की वीरानी देखकर वो कुछ बोल ही ना सकी। हाय, कैसी हो हुरैब? वो किसी काम से पीछे हवेली की तरफ आई थी जब उसे अनजाना मर्दाना आवाज़ अपने बहुत करीब सुनाई थी। वो घबरा कर पलटी तो हैरान रह गई। आप? वो आफताब को हवेली में देखकर बेयकीनी से बोली। हाँ, मैं मॉम के साथ आया था आपकी कुछ चीज़ें लेकर, तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर ली जाए। आखिरकार हमारी शादी जो होने वाली है। वो उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से घूरता मुस्कुरा कर बोला। हुरैब खुद में सिमट सी गई। पता नहीं क्यों उसे करीब आने और बात करने के अंदाज से हुरैब को दिल को वो भाया नहीं। मैंने शुरू से तुम जैसी खूबसूरत औरत की चाह की थी, और जब तुम्हें मैंने देखा तो पागल ही हो गया। अक्सर तन्हाई में तुम्हें सोचता हूँ तो मेरे जज्बात बहकने लगते हैं। ऐसा लगता है तुम्हारी जुदाई में कुछ कर बैठूंगा। उसके एक एक लफ्ज़ से बेबाकी और बेहूदगी झलक रही थी। ये आप किस बेहुदा किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी महरम बनी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझसे आदाब की हुदूद में रहकर गुफ्तगू करें। उसके तर्ज़ गुफ्तगू पर हुरैब के माथे के बल गहरे हो गए। अरे, बीवी बनी नहीं तो क्या, अब बन जाओगी। दिन ही कितने रह गए, अब कंट्रोल नहीं होता। हुरैब, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर ही इंसान बहक जाए। फिर तो मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। मेरा तुम पर हक है जान। वो किसी तौर बाज नहीं आ रहा था। हुरैब का दम घुटने लगा। मैं चलती हूँ, लगता है अम्मा बेगम मुझे आवाज़ दे रही हैं। बहाना बनाती वो तेज़ी से उसके बराबर से गुजर कर अंदर हवेली में आ गई, जहाँ उसकी सास नूर और अम्मा बेगम के साथ साजिदा भी बैठी थी। वो सब उसकी शादी के जेवरात और कपड़े फैला फैला कर देख रहे थे। हुरैब, जब उन्होंने पुकारा, जी अम्मा बेगम, बेटा तुम्हारी सास चाहती है कि तुम्हें शहर ले जाकर तुम्हारी पसंद से शादी का जोड़ा दिलवाएं। तुम क्या कहती हो? उसकी खामोशी से अब उलझने लगी थी, लेकिन घर आए उसके ससुरालियों के सामने वो बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोली, जैसा आपको ठीक लगे। ये कहती वो उठी और अपने कमरे में आ गई। अम्मा बेगम, पहले ऐसी लड़की देखी है जो शादी सर पर होने से ऐसी अफसरदा नजर आ रही है? क्या हुरैब खुश नहीं है? हुरैब की सास कुछ ज्यादा ही तेज थी। उसके संजीदा अंदाज ने उन्हें कुछ ठीक नहीं लगे, तो आंखें घुमाती बोली, अरे नहीं, बच्ची शुरू से ऐसी खामोश और संजीदा मिजाज की ही है। हुरैब की इजाज़त के बिना जब हमने एक जोड़ा नहीं खरीदा तो उसकी ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? अम्मा बेगम की दो टोक लहजे पर उसकी सास पहलू बदल कर रह गई। अल्तमिश, रोको बेटा, राशिद से कहो गाड़ी तैयार करे। हुरैब और मुझे शहर जाना है। वो तेज़ी से बाहर निकल रहा था जब अम्मा बेगम की आवाज़ देती बोली, राशिद नहीं है, कहीं गया है, और बाकी के मुलाजिम डेरे पर हैं, कुछ ज़मीनों का काम देख रहे हैं। वो भारी सर्द आवाज़ में बोला। उसकी बिखरी हालत, शिकस्ता चाल और सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थीं कि वो किस कदर टूट चुका है। अम्मा बेगम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। लेकिन जाना ज़रूरी है अल्तमिश, क्या तुम हमें शहर ले चलोगे? नूर हमारा इंतज़ार कर रही है। वो बड़ी आस से बोली तो अल्तमिश इनकार न कर सका। गाड़ी स्टार्ट करते अल्तमिश की प्यासी निगाहें बेसाख्ता बैक्यू मिरर पर गईं, जहाँ वो नज़रें झुकाए बैठी थी। दिल जैसे एक बार फिर उसे देखकर टूट सा गया था। उन्हें देखकर नूर और हुरैब की सास खुश हो गईं, क्योंकि वो पहली बार अपने ससुराल आई थी। अम्मा बेगम, बहुत अच्छा किया आप भी आई। नूर माँ को देखती बोली, अल्तमिश भी आया है, बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। तुम लोग बताओ कहाँ जाना है जोड़े के लिए? अम्मा बेगम सांस लेने को कुछ देर बाद बैठ गईं। अरे अल्तमिश, कैसे आ गया ये लड़का? तो जब से सरदार बना है, यकीन माने हाथ ही नहीं आता।
نور ہنستی ہوئی بولی اور پھر سب مل کر خریداری کے لیے نکل گئے۔ وہ سب ایک بوتیک کے اندر جانے لگے، تبھی التمش کی آہستہ سرگوشی ابھری۔ سوچا نہیں تھا حور کہ وقت کے ساتھ اپنے اتنے بدل جائیں گے۔ جن پر مان ہوتا ہے وہ مان یقین سب توڑ جاتے ہیں۔ خیر جاؤ، آج سے تمہیں اپنے دل کے تمام جذبوں اور خواہشوں سے التمش نے آزاد کیا، لیکن یاد رکھنا اب التمش پر زندگی کی ہر خوشی حرام ہے۔ کرب سے کہتا پل بھر کو نظر بھر کر اسے دیکھتا گاڑی سے اتر گیا۔ حریب کتنی ہی دیر پتھر بنی وہیں کھڑی خون کے آنسو پیتی رہی، اور پھر گھومتے شاپنگ کرتے انہیں اتنی رات ہو گئی کہ حریب کی سانس ضد کرنے لگی کہ وہ لوگ رات ان کے گھر ہی رک جائیں، صبح ہوتے ہی نکل جائیں۔ ارے اماں بیگم، اب ہم پرائے تھوڑی رک جائیں نا، پریشان نہ ہو۔ ہاجرہ بات اپنے پرائے کی نہیں، حریب دلہن ہے، کل مائیوں بیٹھ جائے گی۔ ہمارے یہاں تاریخ رکھتے ہی دلہن گھر سے باہر نہیں نکلتی، بدشگونی مانی جاتی ہے۔ یہ تو تمہاری ضد تھی، اسی لیے حریب آ گئی، ورنہ میں اصولوں کی بہت پکی ہوں۔ اماں بیگم سنجیدگی سے بولی۔ ارے اماں بیگم، وہ زمانے گئے جب ایسی بدشگونیاں مانی جاتی تھی، اب تو دلہا دلہن شادی سے پہلے ہی ملتے جلتے ہیں۔ ہاجرہ ہنستی ہوئی بولی۔ لیکن ہاجرہ، اماں بیگم بولی ہی تھی کہ نور بھی بول پڑی۔ اماں بیگم اتنا اصرار کر رہی ہیں، ہاجرہ رک جائے نا، ایک دن کی تو بات ہے۔ اب اماں بیگم خاموش ہو گئی۔ التمش اگر جانا چاہتا ہے تو اسے بھیج دیں، صبح راشد آ جائے گا۔ نور بولی۔ نہیں نہیں، التمش بھی یہیں رکے گا، اس کے آرام کا انتظام کرو، تھک گیا ہوگا، وہ بہت مشکل سے کہیں آتا جاتا ہے۔ اماں بیگم اس کے مزاج سے خوب واقف تھی، اسے جب معلوم ہوگا آج رات وہ لوگ وہیں رک رہے ہیں تو بہت ناراض ہوگا۔ نور اور ہاجرہ ان کے آرام کا انتظام کرنے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ التمش کو بہت غصہ آ رہا تھا، ایک تو سارا دن وہ ذہنی اذیت کا شکار رہا، حریب کو دیکھ دیکھ کر، اوپر سے اب وہ لوگ رکنے کی کر رہے تھے۔ وہ غصے سے ٹہلتا کرسی پر بیٹھ گیا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حریب کافی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے فوراً ہی بیڈ پر لیٹتی سو گئی۔ اماں بیگم ہاجرہ بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ نور گھر چلی گئی۔ رات کے قریب 2 بج رہے تھے جب آفتاب نشے میں چور لڑکھڑاتا گھر میں داخل ہوا۔ ہاجرہ بھاگ کر آتی اسے غصے سے دیکھتی بولی۔ شرم کرو آفتاب، شرم کرو آفتاب، اب تم شادی شدہ ہونے والے ہو، اس طرح کی حرکتیں رہیں تو لوگ منہ پر تھو تھو کریں گے۔ تمہارے سسرالیوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو رشتہ جائے گا الگ، عزت کی دھجیاں اڑیں گی الگ۔ ہاجرہ لب دبائے غصے سے بولی۔ انہیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ ہنسنے لگا۔ تمہاری دادی ساس اور ہونے والی بیوی یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، شاپنگ کرتے لیٹ ہو گئے تھے تو یہیں رک گئے۔ تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے جھوٹ بولا کہ تم بزنس میٹنگ میں ہو۔ اب سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ اور صبح اپنا حلیت درست کر کے سامنے آنا۔ ہاجرہ بیگم تو کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن آفتاب کا نشے میں ڈوبا ذہن ایک لفظ پر آ کر ٹھہر گیا، ہونے والی بیوی۔ اپنے کمرے میں آتا وہ شرٹ اتار کر پھینکتا سگریٹ پینے لگا۔ اس کا ذہن اور نفس اسے بار بار بہکانے لگے۔ نشہ جب دماغ پر چڑھتا اسے پاگل کرنے لگا تو آہستہ سے اٹھا، اپنے جارحانہ تیور لیے وہ تمام روم کی چابیاں ڈھونڈ کر حریب کے روم کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ پہلے ہی مرحلے میں اس کے کمرے تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ سامنے بیڈ پر حریب بنا دوپٹے بہت آرام سے سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آفتاب پر شیطانیت سوار ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اپنی ہونے والی بیوی کی طرف بڑھا، وہیں التمش جو بے سکونی کی وجہ سے جاگ رہا تھا، اچانک حریب کی شور مچاتی تیز آواز پر گھبرا کر باہر آتا اس کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ بچاؤ! وہ بلند آواز سے روتی چلائی۔ تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ ارے ایسے رو رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں، شادی ہونے والی ہے ہماری، بعد میں بھی تو میں ہی یہ سب کروں گا، تو آج ہی کیوں نہیں؟ وہ خباثت سے بولتا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا بولا، جبھی التمش دروازے کو زور سے لات مارتا اندر آیا۔ حور! اندر کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آفتاب کا ہاتھ حریب کے منہ پر تھا اور وہ بنا دوپٹے بے یار و مددگار اس کے سامنے پڑی تڑپ رہی تھی۔ التمش وحشت زدہ سا ہوتا تیزی سے آگے بڑھا، زوردار گھونسے اس کے منہ پر مارتا چلا گیا۔ آفتاب تو التمش کو دیکھ صدمے سے دو چار رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سردار بیگم حریب کی حفاظت کے لیے اسے ہی لے آئیں گی۔ وہ جانوروں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا۔ آج تک میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بری نگاہ سے نہیں دیکھا، اور تو نے اس کی عزت پر وار کیا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تجھے۔ التمش جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ التمش کیا ہو گیا؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟
अम्मा बेगम और हाजरा भी आवाज़ें सुनती नंगे पांव भागी आईं, लेकिन हुरैब की हालत देखकर उनकी आंखें फट गईं। उसकी आस्तीनें फटी हुई, बाल बिखरे और चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। अम्मा बेगम तो लरज उठी। दादी बेगम, मैं इस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। इसने मेरी हुरैब की इज्जत खराब करने की कोशिश की है। मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। अल्तमिश की आंखों और जिस्म के एक एक हिस्से से आग के शोले भड़क रहे थे। अरे मेरा बच्चा! हाजरा बीच में आती अल्तमिश को दूर कर गई। आफताब का चेहरा खून से भर चुका था। अल्तमिश ने जल्दी से अपनी शॉल उतारकर हुरैब के वजूद पर डाली और उसे तड़प कर उठाता खुद के पीछे ऐसे छुपा गया कि कोई उसके अलावा उसे देख ना सके। ये झूठ बोल रहा है। मैं सोने के लिए जा रहा था तो ये दोनों की बातों की आवाज़ें मैंने सुनी। मैं दरवाज़ा खोलना चाहा तो ये लॉक था। चाबियां लाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ये दोनों सबसे छुपकर रंग रलियां मना रहे थे। मुझे देखकर ये दोनों अब सारा इल्ज़ाम मेरे सर थोप रहे हैं और देखें, इससे मुझे मरना भी चाहा। आफताब ने मक्कारी की हद कर दी। अल्तमिश और हुरैब अपनी जगह दम बखुद रह गए। अम्मा बेगम को अपना कमज़ोर जिस्म गिरता हुआ महसूस हुआ। तौबा तौबा, लड़की के ये लक्षण! शुक्र है असलियत शादी से पहले नजर आ गई। न जाने दोनों ने हवेली में आपकी नाक के नीचे कितनी दफ़ा। हाजरा अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डालती अभी बोली ही थी जब अम्मा बेगम की धाड़ती हुई आवाज़ पर वो वहीं दुबक गई। बस बहुत हुआ हाजरा, अपनी ज़बान को लगाम दो। जानती हो तुम किसकी तरबियत पर उंगली उठा रही हो? मेरी। सरदार बेगम की आवाज़ में गरज थी। ये 2 टके की लड़की न जाने किसका गुनाह है। आप इस पर यकीन कर रही हैं, मुझ पर नहीं। तभी सरदार बेगम का हाथ उठा और हाजरा के मुंह पर निशान छोड़ गया। 2 टके की मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। ये किसका गुनाह नहीं बल्कि मेरी नेकियों का सिला है। और देखो तुम जैसे घटिया लोगों का चेहरा मेरे रब ने कैसे दिखाया। मेरी बच्ची की इज्जत उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। हाजरा बीबी, अगर ये गुनहगार होते तो अपनी मोहब्बत को मेरे फैसले पर कुर्बान न करते। अरे इन्होंने तो मेरी इज्जत की खातिर अपने इश्क, अपने दिल को जला लिया, खुद को फना कर दिया, लेकिन कभी गुनाह नहीं किया। तुम्हारे बेटे का किरदार तो साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त वो नशे में है। उन्होंने नफरत से आफताब को देखते हुए कहा, आज और अभी मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुम लोगों से तोड़ती हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची के सुहाग का जोड़ा? इनकी बात पर हाजरा और आफताब दंग रह गए। तभी उनकी नज़र हुरैब के कमरे की टेबल पर रखे जोड़े पर गई। वो आगे बढ़ी और जोड़ा हाथ में उठाए हुक्म सादिर करती बोली, अल्तमिश, 50,000 का जोड़ा है ये। तुम अभी इनके मुंह पर इससे ज़्यादा रकम मारो। मेरी बच्ची का पहला शुगुन है, इसके सुहाग का जोड़ा, इसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये जोड़ा वो अपनी शादी के दिन ही पहनेगी। अल्तमिश चौंक कर दादी बेगम को देखता जेब से कई 5,000 के नोट निकाल कर हुरैब पर से वारता उनकी माँ बेटे के मुंह पर मार गया। हाजरा आफताब मुंह खोले बोले, शादी? हाँ शादी। इन्हीं की शादी जो एक दूसरे के लिए बने, जिनका रोशन किरदार और ईमान बहुत मजबूत है। वही जो तख्त का सरदार होकर भी मोहब्बत के दरबार में फ़कीर बना भीख मांगता रहा। लेकिन हयादार पाकीज़ा नूर वाली मेरी बच्ची ने कभी अपनी हुदूद को फलांगने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, मेरा अल्तमिश और हुरैब के अलावा कौन हो सकता है? सरदार बेगम ने फ़ख्र से सर बुलंद करते उन दोनों की तरफ देखा जो धुआं धुआं चेहरे से उन्हें ही देख रहे थे। और फिर उसी रात वापस आते फजर की अजानों के बाद उन्होंने दोनों का निकाह बहुत सादगी से पढ़वा दिया। हुरैब तो अम्मा बेगम के सीने से लगी जो फूट फूट कर रोई, तो उसे देखकर सबकी आंखें नम हो गई। अल्तमिश जिसके चेहरे की मुस्कुराहट ही जैसे गुम गई थी, आज उसका रोशन हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर सरदार बेगम अश अश कर उठी थी। दुल्हन बनी ऊपर से नीचे तक सजी धजी आज वो बहुत हसीन लग रही थी। उसके कमरे में पूरे हक से बैठी उसका इंतज़ार करते, जैसे उसे इस पल अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके रब ने कितनी खूबसूरती से उसे उसकी मोहब्बत से नवाज दिया था, जिसका नाम लबों पर लाते हुए भी वो डरती थी। उसकी मोहब्बत, उसकी तड़प याद करते हुरैब के पसीने छूटने लगे। आज न जाने वो किस तरह उसके साथ पेश आएगा। आगे के लम्हात का सोचकर ही उसे डर लग रहा था। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता कदमों से उसकी जानिब बढ़ने लगा। हुरैब का सर शर्म व हया से मज़ीद झुक गया। ज़्यादा मत झुक जाएं, कहीं कमर वगैरह में लचक आ गई।
تو میری اس حسین رات کے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ شرارت سے کہتا اس کی گود میں سر رکھ گیا، ایسے کہ اب حریب التمش پر جھکی ہوئی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملیں تو حریب کا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا حور، جس دعا کو میں نادانی سے اپنے رب سے مانگتا ہوا آ رہا تھا، آج وہ اتنے حسین روپ میں پوری ہوتی میرے سامنے بیٹھی ہے۔ آنکھوں میں کئی حسین جذبے لیے وہ اس کے حنائی ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا سردار کہ جسے میں نے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے شدت سے مانگا تھا، وہ میرا محرم، میرا ساتھی، میرا محافظ بن کر یوں مل جائے گا۔ میں ساری زندگی اپنے رب کا شکر کروں تو بھی کم ہے۔ نم آنکھوں سے وہ بہت پیار سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہیں التمش کرنٹ کھا کر اچھل کر بیٹھتا اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب تم بھی محبت کرتی تھی؟ میں اس سفر میں اکیلا نہیں تھا، مطلب تم نے بھی مجھے مانگا تھا۔ التمش کا دل آج خوشی سے جھوم رہا تھا۔ حریب ہلکا سا ہنس کر سر ہلا گئی تو وہ استحقاق سے اسے اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا۔ ہمیشہ تم نے میری محبت کو جھٹلایا، لیکن آج کہاں بھاگو گی؟ آج میری شدتوں کو راستہ ملا ہے، آج تو راہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی مخمور آواز پر حریب آہستہ سے آگے بڑھتی خود کو خوشی سے اسے سونپ گئی۔ التمش اس کے سرخ ہونٹوں پر جھکتا اپنے تشنا لب رکھ کر جیسے بھول ہی گیا۔ اس کی تڑپ، اس کا جنون پل میں حریب کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ التمش کی بڑھتی شدتوں نے پل میں اس کی سانسیں پھلا دیں۔ وہ گہری گہری سانس لیتی ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ التمش کے ہونٹوں نے گردن اور پھر جسم کے ہر حصے پر تیزی سے لمس بکھیرنا شروع کر دیا۔ اوپر سے ہاتھوں کی جسارتیں وہ الگ۔ حریب کا تو شرم سے برا حال تھا۔ وہ انتہا کا رومانٹک بھی ہوگا، حریب کو اندازہ نہیں تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔